اس پر غور کر لیں کہ یہ جو جملے ہیں کیا یہ کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں یا مسلمان کے ہونے چاہیے اس طرح کے جملے کہ وہ یہ کہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کرنے دیا جائے اور اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے. دیکھیں یہ جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اوپر ہی کلام کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ذہنیت اس طرح کے جملے کہنا یہ کیسے ہو سکتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کے جملے لوگ سوچتے بھی نہیں تھے اور اب بولتے ہیں. جو سوچتے نہیں تھے وہ اب بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی تبدیلی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سوچ کے اندر ایسی تبدیلی آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو ان کو جو چاہیں سکھائیں، جیسا چاہیں ان کا عقیدہ بنائیں، جس طرح چاہیں ان کو پلٹ دیں، جیسے چاہیں ان کی ذہنیت بنا دیں. ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم چاہتے ہیں، ایجوکیشن چاہتے ہیں اور ڈگریز چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں. اب اس کے لیے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دیں، وہ دہریوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دے دیں، وہ خدا کے نہ ماننے والوں کو دے دیں، وہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں یا اپنے ملکوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت رنگ تو لاتی ہے. اساتذہ کا ایک مقام و مرتبہ تو ذہن میں ہوتا ہے اور وہ استاد ہوتے ہیں، اپنے موضوع پر ان کی گرفت ہوتی ہے، قائل کرنا وہ جانتے ہیں، دلیل دینا ان کو آتا ہے. تو اب یہ جو جانے والے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو نالج کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو ان کو پڑھانے والے ہیں ان کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں. جب وہ اپنے دلائل کے ساتھ کسی غلط چیز کو بھی پیش کرتے ہیں تو چونکہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے ہی نہیں کہ آگے سے جواب دے سکیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت بدل جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے دین کے اندر تو مطلقاً بری صحبت سے، برے دوست سے بھی منع کیا گیا کہ برا دوست نہ بنائے. برا دوست نہ بنائے تو برا استاد بنانے کا کیا حکم ہوگا کہ جب برے دوست کے اثرات اتنے ہیں تو اگر استاد ہی غلط ہوگا تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا دین و ایمان جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بہت بدل جاتا ہے. کچھ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں جن کی یوں کہہ لے کہ بنیادیں مضبوط ہیں، جن کا خاندانی اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جاتا ہے. ورنہ ہر ایک کا وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھا خاک مدینہ نجم. تو یہ سب کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ جس کا معاملہ اس ایک ہی بندے نے کہہ دیا. بقیہ کا جو حال ہے ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو پڑھ کے آتی ہے بیرون ملک سے، اگرچہ وہ پڑھنے مثال کے طور پہ سائنس پڑھنے جاتے ہیں، انجینئرنگ پڑھنے جاتے ہیں، وہ آرٹس پڑھنے جاتے ہیں، ان کی جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر اوور آل جو ایک ماحول ہے وہ ٹوٹلی غیر اسلامی ہے، وہ دہریت پر مبنی ہے، وہ الہاد پر مبنی ہے، وہ خدا کے انکار پر مبنی ہے، وہ معجزات کے انکار پر مبنی ہے، وہ ایسا ماحول ہے. تو جب ایک بندہ اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، وہی گفتگو سنتا ہے، اسی کے دلائل سنتا ہے، اسی کی کتابیں اس کو ملتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ذہن بدلتا جاتا ہے. آپ نے بھی ہو سکتا ہے کئیوں کی ایسی بایوگرافیز پڑھی ہوں، میں نے بھی اس طرح کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھی ہیں یعنی جنہوں نے خود اپنی حالات زندگی لکھے کہ ہم بیرون ملک پڑھنے گئے، پڑھ کے جب واپس آئے یا وہاں پر ہمارے خیالات ایسے تھے، ہمارے خیالات بدل چکے تھے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اپنے بچے کو لے کر. بچے سے مراد یہ ہے کہ بڑی عمر کا، 25-30 سال کا. اس نے کہا جی اس کو کچھ سمجھائیں، اس کا جو ہے نا وہ اعتقاد بڑا بدل گیا. اب وہ کسی جو ہے وہ یورپین ملک کے اندر پڑھنے گیا ہوا تھا. اب وہاں سے پڑھ کے آیا تو اس کے ذہن کے اس کے خیالات ایسے تھے کہ جن کو میں اوپنلی پورا وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں. اس نے جب میں اس کو بہت ساری چیزیں، میں اس کو قرآن پاک سے دلائل، حدیث سے دلائل دیتا رہا نا، اور اسلام کا میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا تھا دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے، ہم مسلمان ہیں. تو اس نے مجھے کیا کہا، اس نے کہا جی میں خدا کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا. اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی جہالت. میں اسلام کو نہیں مانتا. تو میں نے اس کے والد گرامی سے پھر کہا، میں نے کہا جی یہ دیکھ رہے اپنے بچے کی، آپ نے جو تعلیم دی ہے نا، جو آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تعلیم دلوائی،
تو اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے اسے آدھے سے آدھا پیسہ بھی اس کو صحیح مسلمان بنانے پہ خرچ کیا ہوتا نا تو آج یہ جملہ نہ بولتا. تو یہ تعلیمات کے اثرات ہیں. اچھا، اب وہی اسی طرح کے الحاد یا الحاد کے قریب کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملکوں، اسلامی ملکوں کے اندر بھی سکھائی جانا شروع ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں بھی جو انگلش اخبار ہیں، جو انگلش دنیا ہے، تو وہاں کے جو خیالات و تصورات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے لکھنے والے چلاک ہیں، اردو میں لکھیں تو کچھ اور لکھتے ہیں، انگلش میں لکھیں تو کچھ اور لکھیں. جی ایسے کالم نگار کے جن کے کالم اردو انگلش دونوں زبانوں میں چھپتے ہیں، آپ یقین کریں ان کے جب میں کالم پڑھتا ہوں، اردو میں جو بات انہوں نے لکھی ہوتی نا، انگلش کے اندر اس کو ایکسٹریم حد پہ جا کے لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار مولوی کو کون سی انگلش آتی ہے، کس نے پڑھنا تو کس نے احتجاج کرنا. تو وہ جو کیٹیگری ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، انگلش سمجھنے سمجھانے والوں کی، ان پر جو ایفیکٹ جا رہا ہے وہ اس انداز کا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے بارے میں، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف جہاں کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہاں اپنی اولاد کو بھیج کر انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو دوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا اور ایمان سے محروم ہوگا، وہ قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست بنایا اور اس نے میرا ایمان برباد کر دیا. تو جیسے یہ ہوگا نا کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، تو یہ بھی ہوگا کہ فلاں کو میں نے استاد نہ بنایا ہوتا، یہ بھی ہوگا کہ فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر میں نے نہ پڑھا ہوتا، یہ بھی ہوگا کہ میں نے جو دہریت اور الحاد سیکھا، کاش کہ میں فلاں یونیورسٹی کے اندر نہ پڑھا ہوتا، میں فلاں کالج کے اندر نہ گیا ہوتا، کاش کہ میرے ماں باپ مجھے وہاں نہ بھیجتے جہاں پر میرا دین و ایمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سوچ جو پیدا ہو رہی ہے اس کے منابع کیا ہیں، اس کے سرچشمے کہاں ہیں، یہ کہاں سے یہ سوچ نکل رہی ہے، کہاں سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے اور اسی کو دیکھنا چاہیے. میں نے خود ہمارے پاکستان کے اندر میں نے ایک شخص کو سنا، وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ سائنس کی ایک کتاب تھی، یہ پاکستان کے کسی سلیبس کے اندر کریکلم میں چھپی ہوئی، تو اس کے سائنس کی کتاب کے شروع میں کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، جیسے آیات ہوتی نا کہ کائنات میں غور کرنے کے بارے میں، اس طرح. تو وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے، وہ پروفیسر اس کے اوپر بات کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار سائنس کی کتاب میں قرآن کا کیا کام، کیوں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں جناب سائنس کو بھی مولوی بنانے پہ لگے ہوئے، کیوں سائنس کو بھی مسلمان کرنے پہ لگے ہوئے. یہ مسلمان کہلانے والا بندہ کہہ رہا ہے، یہ اسلامی ملک کے اندر کہہ رہا ہے، یہ اس لیے قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو جب سوچ اس حد تک مسخ ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، تو وہاں پر دین و ایمان کا تحفظ ہے وہ بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے.